معراج کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقین ہی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا؟ کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ میں سارا قادیان کا فلسفہ سنا رہا ہوں، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتہ چلے کہ آپ پر جو ہے آتی برحق؟ اس نے کہا ایک ہی نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ ذرا وہ کہا یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرنا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں کو سمجھایا کہ مرزا غلام احمد کو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیاں۔ پیش گوئیوں کا کیا حال ہو؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی اور ایک آدھ جنی کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام احمد کے پاس اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مانگ۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ مخالف ہوگا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فراتکم من الممتری، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا بالکل پیش گوئی پوری نہ۔ ہوشیار پور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ آٹھم عیسائی ہو گیا تھا مرتاد اس کے ساتھ، 15 دن مناظرہ رہا۔ 15 دن کے بعد مرزا غلام نے پینترا بدلا کہ یار بیعت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور ایک انسان کو خدا بنا رہا حضرت عیسیٰ کو، یہ مناظرے کے جتنے دن 15، ان 15 دنوں کے مقابلہ میں 15 مہینوں میں مرے گا اور بہت بری موت مرے گا اور جہنم میں جائے گا، بس مناظرہ ختم ہے۔ اگر یہ ڈپٹی عبداللہ آٹھم 15 مہینہ میں نہ مرا تو اسلام جھوٹا ہے، عیسائیت حق پیش گوئی شائع ہوگی۔ ڈپٹی عبداللہ آٹھم نہیں مرا، عیسائی جو تھے نا انہوں نے اس کو بگیوں میں بٹھا کر شہروں میں جلوس نکالے، اور قادیان میں یہ وقت جب آخری دن تھا 15 مہینے عصر کے بعد، مرزا غلام کے چیلے مسجد میں جمع تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے۔ مرزا صاحب نے کچھ کنکریاں پر کر دیں کہ وہاں کنویں میں پھینکا ہو، ایران میں منہ نہ پھر اس کی طرف کر، کچھ نہیں بنا۔ نبوت کا معیار کتنا گرا ہے کہ پیش گوئی کرو، نجومی کرتے ہیں، کئی نجومیوں کی سچی نکل ہے معیار، نبی ہونے کا معیار پیش گوئی، پیش گوئیاں جھوٹی۔ اس لیے قادیانی کہاں اکٹھے ہوئے مصطفیٰ آباد، میں نے کہا یار میں اسلام چھوڑنا چاہتا، پہل میں نے یہاں سے مسئلہ نہیں چھیڑنے دیا، وہ کہنے کہ میں نے کہا یار ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر کہ دانشور ہیں، فلسفی ہیں سارے، ہم نے دھکے کھائے اور سمجھا کہ کسی کے پاس یقین نہیں ہے، سب اسپیکولیشن کے حامل ہیں کہ ہمارا خیال ہے، ظن ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفی کہتا یار میرا خیال ہو سکتا، ایک گروہ ہے جو کہتا میرے پاس حق ہے انبیاء کا، مگر جب ان کا بھی حال دیکھا کہ بعد میں وہ بھی جھوٹے نکلے، وہ سمجھ گئے کہ ہاتھ تو یہ مرزا صاحب کا ہی، جو پیش گوئی کی وہ جھوٹی نہیں کی، تو ہاتھ کھڑے کر یہ مصطفیٰ آپ کی بات، کہنے لگے آپ ربوہ جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں جاؤں گا۔ پھر ربوہ لے گئے مبشر احمد کے پاس، میں نے کہا یار نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نہ سازش، نبی بن گیا اور اتنا پست آدمی کہ جو پیش گوئی کی عبداللہ آٹھم کی غرض میں، ایک خود مرید تھا ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا نہیں تو جھوٹا، اس نے پیش گوئی کر دی کہ اتنے دنوں تک یہ ضرور عبدالحکیم مر جائے، اس نے مقابلہ میں کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مرے گا۔ آپ دیکھ لیں مرزا غلام احمد اس تاریخ کے اندر مر گیا جو ڈاکٹر عبدالحکیم نے کی، وہ نہیں مرا۔ اس لیے آپ یقین جانیں یہ کوئی دینی گروہ نہیں، کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں، جو بچے پھنس جاتے کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مردہ، کتنے کہہ رہے ہیں مردہ، سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ، جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔
مسئلہ تو ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص مدعی نبوت بنا، امت سے اس نے آپ کو کاٹ دیا، اور نبوت کے لیے جو معیار ٹھہرایا کہ اس کی پیش گوئیاں سچی ہونی چاہیے، وہ سچی نہیں کی۔ اور میرے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا، آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک گروہ ہے، سارے انبیاء سے بد ظن کریں کہ ان کا ایٹم بم ہی کا۔ کہنے لگے پھر مولوی صاحب حضرت یونس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی تو پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آیا، دیکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم نے ایک پیغمبر کو بھی لپیٹنے کے لیے، اب آپ کے بھی مفسر غلط کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مرزا مبشر احمد صاحب، اگر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پیش گوئی قرآن اور حدیث سے نکل آئے کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آئی، میں یونس سمیت سارے انبیاء کو چھوڑ دوں گا، لعنت بھیجو ایسے اسلام پر کہ نبی خدا کا نام لے۔ کہنے لگا کتابوں میں لکھ لیں، میں لکھنے والے قبروں میں گئے، جواب دیتے قرآن لاؤ۔ کہاں اعلان کیا پیغمبر؟ پیغمبر اعلان کرے زمین و آسمان ٹل دے گا، بات نہیں کر سکتے، وہ خدا کا قصور ہمارا بھی ہے، جعلی باتیں کر کر کے نا ان لوگوں کو موقع دیا، اپنے جھوٹی پیش گوئیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کہہ دیا اگر ہم نہیں سچے نکلے تو وہ بھی کب سچے نکلے۔ میں نے کہا اگر نہیں نہ سچے نکلے تو ایسے دین کو ماننے کا فائدہ کیا، ڈیریا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو خطرناک بات یہ کی کہ نبی بن کر معیار پیش گوئیوں کی صداقت کو ٹھہرایا، پیش گوئیاں نہیں سچی نکلی، اس کے بعد یہ کہہ دیا اگر میری نہیں سچی نکلی تو پچھلے انبیاء کی کب سچی نکلی۔ سارے انبیاء کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قادیانیت ہی کافی، آپ کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، عیسائی ہندو ان کی پڑھ، پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کے پلے کچھ بھی نہیں، بات کہہ دیتے پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات حیرانی کی ہے کہ اتنا سامنے بد دیانت آدمی انبیاء بن کا اتنا بڑا درجہ، آپ تو ایک شریف آدمی نہیں بن سکتے۔ 2 کتابوں کا وعدہ کیا، سب سے پہلی کتاب جس کا اشتہار دیا نا، جس سے لوگ متوجہ ہوئے، اس وقت نہ امام بنا، نہ حضرت عیسیٰ کو مارا، نہ نبی بنا، مناظر ہوں میں آریہ اور عیسائیوں سے مناظرے کروں، دور ہی ایسا تھا۔ مسلمانوں نے کہا یار ایک پیروان مل گیا جھگڑالو بڑا تھا، بھی ٹھیک ہے، ضد کرنی جھگڑا کرنا، اس کو لوگوں نے اپنا چیمپئن بنا لیا۔ اب مرزا غلام نے کہا یار میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، پہلے یہاں سے براہین انبیاء اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کریں اور قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا، کوئی آیت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سر جھکا دیں۔ بڑے بڑے نوابوں نے لوگوں نے پیش کی پیسے دے کہ ٹھیک ہے لو چاہے کر 300 دلیل۔ اب 4 ایسے اس کے چھاپے، موٹا قلم ہے، خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لی، بس حاشیے ہے، دلیل ایک بھی نہیں آئی 300۔ اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ مر کتاب تو 50 جلدیں، 50 جلدیں ہوں گی، 300 دلیلیں۔ 20 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا، اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا، اللہ نہیں ہے ڈاکٹر۔ لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے صفرے کا، اور صفرہ کوئی ہے، 50 کی قیمت کھا گیا، 5 میں کسر پوری کر۔ اور بعد میں 40 لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 40 رسالے لکھوں گا جس میں دلائل دوں گا اپنے دعوے کی۔ وہ میرے بھائی ڈاکٹر رضا صرف 4 لکھے، وہاں بھی لوگ چلائے کہ 40 کہاں گئے، کہنے لگا 40 اور 4 میں فرق کیا صفرے کا۔ آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ اور صفرہ تو سب کچھ ہے، دائیں طرف صفرہ پڑ جاتا ہے، کیا بنتا جاتا؟ کہنے لگا 50 اور 5 میں صفرہ ہی ہے، اس لیے 4 جلد نے دے دی، وعدہ پورا، پیسے ہضم کیے لوگوں نے۔ اور ان سے بات ہوتی، اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہے، اللہ کی مہر ان کے دلوں پر رکھ گئی، ان کے مولوی جو نے۔ اور مولوی صاحب اللہ کے رسول کو بھی 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، وہ 5 ہی رہ گئی، تو اللہ نے کہا 50 پر ان 5 پر 50 کا ثواب دوں۔ اب فریب کی بات سن لو، زند کا۔ میں نے کہا یار کسی نے 50 لینے ہو اور وہ 5 لے کر کہہ دے باقی چھوڑ دیے، یہ تو اس کی مہربانی، آپ نے دینے ہیں اور دینے کی بجائے 5 ہی دے کر کہتے ہیں بس قصہ ختم ہو گیا، باقی نہیں میں آپ نے دینی تھی 50 جلدیں، وہ اللہ نے انعام دیا کہ 50 نمازوں کا کہا، بعد میں کہا مجھے 5 ہی منظور، خود لینے والا معاف کر دے، وہ تو اس کا فضل و رحمت، دینے والا ہی بہانہ بنا دے کہ بس اتنے میں قصہ